اور ہمارے دیرینا شاہ صاحب، چمن شریف صاحب، اسٹاف ممبرس، بورڈ آف ڈائریکٹرس، والدین اور عزیز طلباء طالبات، حضرت مولانا نے بہت اچھی باتیں بتائی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنا کھلا چکے ہیں جتنا ہضم کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے، اب کھلانا اضافہ ہوگا، وہ ہضم کرنے سے زیادہ ہوگا۔ ویسے بہت ساری اہم اور مفید باتیں مولانا نے بہت ہی عالمانہ، مبلغانہ انداز میں کہی، بہت تیز رفتار کے ساتھ انہوں نے تمام باتوں کا نچوڑ پیش کیا۔ دیکھیے، والدین کے تعلق سے انہیں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، حالات حاضرہ پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی، تعلیم کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے بھی کہا۔ انہوں نے جو کچھ کہا ایک ایک لفظ غور سے سننے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ حضرات، والدین کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بچوں کی پرورش کرنا، ان کو اچھے بنانا، کھلانا، پلانا، اڑانا، ان کی فیس دینا، کسی اسکول میں داخل کر دینا۔ اس ضمن میں ایک اہم بات یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے کیونکہ 35 سال اسی لائن میں گزار چکا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ طالب علموں کا رول کیا ہوتا ہے، اساتذہ کا رول کیا ہوتا ہے، اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا کیا رول ہوتا ہے۔ بچہ 4، 5 یا 6 گھنٹے بمشکل اسکول میں ہوتا ہے۔ ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں میں، 5-6 گھنٹے یا 7-8 گھنٹے سمجھ لیجئے، 8 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے، باقی 16-17 گھنٹے گھر میں رہتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھر میں بھی تعلیمی ماحول ہو، گھر میں مذہبی ماحول ہو۔ گھروں میں تعلیم کا اگر انتظام ہے، مذہب کا اگر انتظام ہے، تو ہمارے بچے کسی بھی صورت میں بگڑیں گے نہیں۔ گھر میں ٹی وی چلتا رہے، گھر میں لوگ آتے جاتے رہے، صبح سے شام تک ماں پکانے میں مشغول ہو، اڑوس پڑوس کی عورتوں سے گپ شپ میں مشغول ہو، باپ کمانے جاتا ہو، محنت مزدوری کرتا ہو، کولو کی بیل کے مانند بیوی بچوں کو پالنے کی کوشش کرتا ہو، تو ویسی صورت میں یاد رکھیے بچوں کی تربیت ہم بخوبی نہیں کر سکتے۔ ماں کا بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں۔ ایک حضرت داتا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ انہوں نے سنایا۔ ہمارے سامنے ایسی کئی کہانیاں، کئی واقعات ہیں۔ حضرت غوث پاک کا واقعہ پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ غوث پاک کی والدہ محترمہ فاطمہ، حضرت فاطمہ جو پارسا خاتون تھی، ہم پڑھتے ہیں ان کے نام کی دعوت کرتے ہیں، پورے 11ویں کے مہینے میں کھاتے ہیں ان کا نام لے کر، لیکن ان کی زندگی جو ہے غوث پاک کی، ان کی والدہ کی، وہ ہمارے پاس ہمارے اندر نہیں ہے۔ 15 پارے حافظ قرآن بن کر بچہ پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی اہم بات ہمارے پاس یہ ہے کہ جب شکم میں تھے، جب پیٹ میں تھے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، تب حضرت فاطمہ نے، ان کی ماں نے 15 پارے قرآن شریف پڑھے تھے۔ بچہ سائنسی نقطۂ نظر سے بھی، ہر اعتبار سے بھی یہ کہا جاتا ہے اور یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 5 مہینے کا ہوتا ہے، ایک اہم بات سائنسی نقطۂ نظر سے کہہ رہا ہوں، میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ بچہ جب 5 مہینے کا پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے، تو ماں کی ہر ایک حرکت
کو وہ محسوس کرتا ہے، وہ سنتا ہے، اور ماں جو کچھ کرتی ہے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے. یہ اہم بات ہے. اسی لیے ماں اگر اسلامی طریقے سے اسے پیٹ میں پرورش کرتے ہیں، پیٹ سے ہی ماں کی پرورش شروع ہو جاتی ہے. بہت ہی اہم بات بتا رہا ہوں، شاید آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو، اس کے باوجود کہہ رہا ہوں. بچے کے پیٹ میں 5 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے، اسی وقت سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے، 5 سال کے بعد نہیں. اسی لیے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ واقعہ بھی ہے، سانپ تھا، پڑھتے ہی سنتے ہی سانپ پھل توڑ رہے تھے، سانپ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ ناخن چبھتا ہے، درد ہوتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں. پیدا ہونے کے بعد حضرت غوث پاک کو واقعہ سناتے ہیں ماں کو. یہ یوں ہی نہیں، یہ اسلاف کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، اولیاء کرام کے ہیں، صحابہ کرام کے ہیں، انبیاء کرام کے ہیں. بچوں کو ہمارے بچپن میں یہ ہماری دادیاں نانیاں جو ہوا کرتی تھی، گھر کے آنگن ہوا کرتے تھے، چاندنی رات ہوتی تھی، چاندنی رات میں گھر کے آنگن میں گلی محلے کی ایک نانی کے پاس بچے چھوٹے موٹے اڑوس پڑوس کے جمع ہوتے تھے، وہ کہانیاں سناتی تھی، پریوں کی کہانیاں سناتی تھی، راجے مہاراجاؤں کی کہانیاں سناتی تھی، اور انبیاء کرام کے واقعات حالات زندگیاں سناتی تھی. وہ بچے وہیں سے تربیت پاتے تھے، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے. آج پورے طور سے ماحول بدل چکا ہے، گھر کے سامنے آنگن ہے اور نہ وہ محلے کی دادی یا نانی ہے، مائیں ہیں. اور دادیاں کا تو معاملہ الگ ہے، ماؤں کا جہاں تک معاملہ ہے، ہاتھ میں ریموٹ یا تو فون. اب اس صورتحال میں بچہ کیا تربیت پائے گا، یہ ہمیں غور کرنا ہے. میں یہ شکایت نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہمارے عورتوں کو ٹی وی سے فرصت نہیں، موبائل ٹی وی کا اثر جتنا ہوا اس سے کہیں زیادہ یہ ماحول کو بگاڑنے میں یہ نئی ٹیکنالوجی کا جو فون آیا ہے موبائل، اس نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے. لہٰذا ہر بچے کو کھلونے کے طور پر آج موبائل دیا جاتا ہے. یہ ایسی بلا ہے کہ بچہ کارٹون میں یا دیگر کاموں میں وہی بچہ بچپن میں گزارتا ہے، وہی بچہ آگے چل کر اس میں انٹرنیٹ میں سب کچھ ہے، بدکاریاں، بدفعلیاں اور برے پکچرز دیکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، ہماری پکڑ سے، ہماری گرفت سے دور ہوتا جاتا ہے. لہٰذا بچوں کو جب مائیں گھر پر آتی ہیں، گھر پر آنے کے بعد یہاں ایک اور اہم بات بتانے جا رہا ہوں، غور کیجیے. میں نے کہا کہ بچہ 7-8 گھنٹے اسکول میں ہوتا ہے، 16-17 گھنٹے اپنے گھروں میں ہوتا ہے. گھروں کو مذہبی بنائیں، تعلیمی ماحول والا بنائیں. گھر میں جب تک تعلیم کا ماحول نہیں ہوتا، آپ لاکھ روپے ڈونیشن دے کر کسی بڑے سے بڑے اسکول میں، کانوینٹ میں، بہت ہی مشہور کانوینٹ میں ایڈمیشن کرائیں گے تو بھی بچہ ایجوکیٹڈ نہیں بنے گا، تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہ جائے گا. یہ یقین کے ساتھ کر رہا ہوں. گھر کو تعلیمی ماحول میں ڈھال کے، گھر میں بات چیت کرنے کا سلیقہ، بچوں کو پیش آنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت ہے. گھروں کا ماحول زبان کے اعتبار سے جو ہمارا طور طریقہ ہوتا ہے بچوں سے انٹریکٹ کرنے کا، بات چیت کرنے کا، وہ سب سے اہم ہوتا ہے. بچے بہت جلدی اثر لیتے ہیں، ہر بڑوں کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں، یہ ہمارے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ آج کے بچے بہت ہی فاسٹ ہیں، بہت ہی تیز ہیں. وہ دیکھ کر ہر ایک چیز کو سمجھنے پر آمادہ ہیں. اس لیے اسکولوں میں بولنے سے زیادہ کرنے، ایکٹیویٹی ٹیچنگ جسے کہا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے. لہٰذا بچوں کے ساتھ میں محبت کے ساتھ پیش آنا، مربت کے ساتھ پیش آنا. یا اور ایک بات بتاتا ہوں، گالی گلوچ کرنا نہیں چاہیے، بچہ پر جھڑکنا نہیں چاہیے، بچے پر لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ بچوں کو نہیں دینی چاہیے. ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ شاید دیکھتے ہوں گے، براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے 24 گھنٹے مکے اور مدینے کے جو چینلز ہیں. مکہ مکرمہ میں بہت سارے امام ہیں، کعبۃ اللہ میں امامت کرنے والے ہر مسلک کے سب امام ہیں.
اس میں ایک ہیڈ امام ہے جن کا نام عبد الرحمن سدیس ہے. عبد الرحمن سدیس آج دنیا بھر میں مشہور ہے. وہ ہیڈ امام دوسرے اماموں کے اتنے نام مشہور نہیں ہیں آج جو عبد الرحمن السدیس کا نام مشہور ہے. ان کی ہیڈ امام ہونے کی وجہ ان کی ماں کو قرار دیتے ہیں. ماں کے تعلق سے انہوں نے ایک بات کہی کہ بچپن میں وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچپن میں بہت شریر تھا. یہ گالی دینے کا طریقہ دیجیے. انہوں نے ماں کے تعلق سے کہا کہ آنکھ سے آنسو لاتے ہوئے انہوں نے کہا جب میں نے سالن گرا دیا تو میری ماں نے مجھے یہ کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. وہی دعا ہے جو مجھے آج کعبے کا اللہ نے امام بنایا. یہ ہوتا یہ مائیں گالیاں گالی گلوچ میرا ستیہ ناش ہو وہ ہو یہ ہو یہ اللہ کے واسطے جب تک ہماری ماؤں کی دیکھیے دعا کب قبول ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے. دعا ہو بدعا ہو کسی کے حق میں کیوں نہ ہو کوئی بھی لان تان کرنا گالی گلوچ کرنا وہ اپنی جگہ ہے ہی. بھول کر بھی اپنے بچوں کو اللہ تجھے ویسا کرے وہ کرے مٹی پڑے یہ عام باتیں ہیں. میں بھی اسی ماحول میں ہوں اسی ماحول میں 35 سال گزارا ہوں. میں جانتا ہوں دس واقعے کو ہمارے قوم سے ہماری زبان سے. اس لیے خدا کے لیے آج سے جتنی مائیں ہیں میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی کسی کو جھڑکیے مت. اگر جھڑکیے بھی تو بددعا یا الفاظ نہ نکالیے. اگر بددعا کرنی ہی ہے تو ویسی کیجیے جو عبد الرحمن سدیس مولانا کی ماں نے کہا کہ غصہ کرنے کی بات کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے. ماں کی گود پاک ہونا چاہیے. پاک باوضو دودھ پلایا کرتی تھی ہماری مائیں پہلے کی. وضو کے ساتھ بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مائیں کا. اب ویسی مائیں ہوں تو بچے بھی ویسے ہوں گے. لہذا مولانا کا بھی وہی پیغام تھا. میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں. ہر کوئی یہی کہے گا کہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ دور ایسا ہے جو تعلیم حاصل کرے گا وہی آگے جائے گا. تعلیم کے بغیر دیکھیے پوری قومیں ملک آزاد ہونے کے بعد جتنی قومیں پچھڑی تھی پیچھے تھی جن کو ہم ٹرائبس کہتے تھے وہ آج قومیں آگے بڑھی تعلیم کے ذریعے اور تمام ڈپارٹمنٹس میں وہی افسر ہیں اور ہر جگہ وہی دکھائی دیتے ہیں. ہم مسلمان جن کا پیغام ہے تعلیم. اقرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی سورت جو نازل ہوئی غار حرا میں جو حضرت جبریل امین لائے پہلی سورت کے پہلے الفاظ یعنی پہلا لفظ ہی اقرا تھے. اقرا باسم ربک الذی پڑھ اپنے رب کے نام. پڑھنے کی ترغیب وہی سے کی گئی ہے. پڑھنے کی تاکید وہی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبریل امین کی وساطت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے. ہم نہیں پڑھیں گے تو آگے نہیں بڑھیں گے. آگے بڑھنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. لہذا اگر کسی کو میری بات گرا گزری تو میں معذرت کرتا ہوں. دیکھیے اور ایک بات جاتے جاتے گزشتہ ہفتے ملاقات پر میں نے یا اینکور کے ذمہ داران سے کہی تھی بات آج بھی میں کہہ رہا ہوں. مادری زبان ماں کی زبان ہوتی ہے. ہماری مادری زبان اردو ہے. اردو ہماری مادری زبان ہے. گھر میں بچہ 16-18 گھنٹے جو میں نے کہا 16-18 گھنٹے گھر میں ہوتا ہے. گھر میں ہماری زبان اردو ہوتی ہے. لہذا اور پرانی نقطۂ نظر سے مرتبہ نہیں. ہمارے پاس انگریزی پڑھائے تو انگریزی بھی پڑھائے, اردو پڑھائے تو اردو پڑھائے. جہاں انگلش تو ضروری ہے. انگلش کے ساتھ اگر اردو لینگویج بھی ایک رکھے تو ہمارے بچے ہماری تہذیب سے ہمارے مذہب سے واقف ہوں گے. اور ماں باپ کو ماں میں جو ہے ممی میں نہیں ہے اتنا ہی فرق ہے. بچہ جب ماں کہتا ہے تو دل کی عطا گہرائیوں سے کہتا ہے. دل فرام دا ڈیپتھ آف دا ہارٹ ماں
Really, it is, I admire